الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117 ہے. تو پہلے اس کی درست ادائیگی اور اس کا آغاز ہو رہا ہے وقالوا، قالو نہیں کہنا، وقالوا اتخذ اللہ، اللہ کے نام موٹا پڑھنا، ولدن سبحانہ، سبحانہ آیا، سبحانہ نہیں کہنا، بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون. کل کا کاف اور قانتون کا کاف دونوں میں فرق ملحوظ رکھنا ہے اور پڑھنا ہے کل لہو قانتون. اب اگلی آیت ہے بدیع السماوات، اس کے آخر میں بدیع والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، يقول له نہیں کہنا، يقول له كن فيكون. اب اس کا ترجمہ سنیے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد رکھی ہے، یعنی اللہ کے ہاں ولد ہے، اولاد ہے. سبحانہ، جبکہ اس کی ذات پاک، بلکہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین. ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت کا ذکر کرتے ہیں تو آسمانوں کا پہلے ذکر کرتے ہیں، یعنی اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. کل لہو، سب اسی کے لیے، قانتون ادب سے، یعنی اللہ کی ذات کے سامنے جملہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں اللہ کے سامنے ادب سے اس کے سامنے مطیع بن کے ہیں. پھر آگے فرمایا گیا اس میں بدیع السماوات، بدیع یعنی نیا بنانے والا، نئی شکل دینے والا اور نئے طور پہ کسی چیز کو نکالنے والا. تو فرمایا اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو نیا نکالا ہے. یعنی کیا مطلب اس کا کہ اس کے نکالنے سے پہلے، اس کے پیدا کرنے سے پہلے آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، تو ان کو اسی نے پیدا فرمایا. وہ اس وقت بھی تھا جب آسمان نہیں تھے اور زمین نہیں تھی، عرش نہیں تھا، کرسی نہیں تھی. تو جو کو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی نے پیدا کیا ہے اور پہلی بار پیدا کیا ہے، نیا اس نے نکالا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ حکم کرتا ہے کسی کام کو
کسی امر کو، کسی چیز کو حکم دیتا ہے تو کیسے وجود میں لاتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو صرف یہی کہتا ہے اسے کن، تو ہو جا، یعنی جس امر کو وجود دینا ہے، وجود بخشنا ہے، نکالنا ہے، ظاہر کرنا ہے، صرف یہی فرماتا ہے کن، تو ہو جا، فیکون۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے قبل یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ کے سب کے اشتراک سے ان کے ایک جرم کو ذکر کیا، اور وہ تھا اللہ کی مساجد میں لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے روکنا، ان پر مساجد کو بند کرنا، انہیں مساجد میں عبادت نہ کرنے دینا۔ اب اس آیت میں ایک اور شناعت ہے، وہ بھی یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ کے اشتراک سے ہے۔ یہ تیسویں شناعت ہے نصارہ اور مشرکین کے اشتراک، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی، اللہ اولاد رکھتا ہے، اتخذ اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ رکھتا ہے اولاد کو۔ آگے فرمایا سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس عمل سے پاک ہے، اور فرمایا بل لہو، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ پہلے دیکھیں آسمانوں کا ذکر ہوگا، پھر فرمایا کل لہو، سب کے سب، یعنی جمیع موجودات جو آسمانوں میں ہیں یا زمین میں، اللہ کے سامنے باادب ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ پھر فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو نیا وجود بخشا، یعنی اس سے پہلے وہ نہیں تھے، تو اللہ ہی نے انہیں وجود بخشا۔ تو جب اللہ کی ذات بابرکات ایسی ہے تو یہ احمقانہ بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کی اولاد ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب اللہ کسی کام کا حکم دیتا ہے یا کسی کام کو حکم دیتا ہے کہ تو ہو جا، تو کیا کہتا ہے؟ تو صرف اتنا ہی کہتا ہے اس کو کن، تو ہو جا، فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ تو یہ احمقانہ بات کہ اللہ بھی انسانوں کی طرح محتاج ہے، اللہ کی ذات عالی وہ بھی معین اور مددگار کی محتاج۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدبختی اور شناعت اور غلط عقیدہ اور غلط نسبت کے رد میں فرمایا کہ اللہ کو اولاد کی کیا ضرورت، اللہ الصمد ہے، محتاج نہیں، مستغنی ہے۔ دنیا کے لوگ ولد کے، اولاد کے، کام کرنے والوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی اس عیب سے پاک ہے، یہ عیب ہے کہ انسان محتاج ہو اولاد کی طرح۔ پھر اس لیے بھی کہ بیٹا باپ کے مماثل اور مشابہ اور ہم جنس ہوتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس سے پاک ہے کہ ان کو کسی معین کی، مددگار کی ضرورت ہو۔ اور جب اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ صمد، کہ وہ ذات صمد ہے، تو پھر کیسے تم احمقانہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ کے لیے ولد ہے؟ اب یہود کو دیکھیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے، حالانکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک انسانوں کا گروہ اور امت صاحب علم اور صاحب کتاب ہو کے ایسی بات کرے کہ اللہ کے علاوہ اس کا مماثل یا اس کے کاموں میں شریک ثابت کرے۔ یہ شناخت کن کی ہے؟ یہود۔ وہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصارہ کیا کہتے ہیں؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے۔ اور مشرکین مکہ بھی اس جرم میں شریک تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ملائکہ یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایسی بدبختی ہے جس میں تینوں گروہ شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل پہ رد فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ جبکہ اللہ کی ذات بابرکات اس سے بالکل پاک ہے، اسے کسی معین اور مددگار کی ضرورت نہیں، اسے کسی مثیل اور شبیہ کی بھی ضرورت نہیں۔ اس نے اعلان کر دیا اللہ الصمد، لم یلد، کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد، اور کوئی باپ نہیں، کفوا احد ہے وہ۔ مگر بدقسمتی سے یہ اہل کتاب فنبذوہ وراء ظہورہم، انہوں نے اپنی کتاب کو پس پش ڈال دیا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج ان کی یہ برائی، جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ تم پہلی قوموں کی سنتوں میں، اعمال میں ان کی اتباع کرو گے۔ حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے، شیپ میں، طرز میں، نمبر میں، تم بھی ایسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو، جو خیر امت ہے، یہود کی مشابہت سے بھی دور رکھے، نصارہ کی مشابہت سے بھی بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھو، ولی نہ سمجھو، اولیاء نہ بناؤ، دوستیاں نہ قائم کرو۔ آج آپ دیکھ لیں مسلم امت کے احوال، مسلم امت کے حکمران اور عوام ہر اس عادت اور ہر اس فیشن کی
اتباع کر کے اپنے آپ کو فخر مند سمجھتے ہیں۔ تو یہ قرآن حضور نے فرمایا تھا کہ اس میں پہلے لوگوں کے قصے ہیں اور تمہارے لیے اس میں ہدایت اور عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں قصے پہلوں کو بیان کرتے۔ لقد کان فی قصصہم عبرت کا مطلب کیا ہے کہ تم ان کی سیرت اور ان کے احوال کو جان کر اپنے آپ کو ان شناعتوں اور بدبختیوں اور عیبوں سے پاک رکھو۔ بس امت کا ہر فرد، ہر گروہ اور ہر جماعت اپنا محاسبہ کرے کہ آج ہم ان کے طریقوں سے دور ہیں یا ان کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں یہ قرآن اللہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ کئی قوموں کو اس قرآن سے بلندی عطا فرمائیں گے، مرتبے عطا فرمائیں گے، رفعتیں عطا فرمائیں گے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کئی لوگوں کو اللہ نیچے کر دکھائیں گے۔ تو جس نے یہود و نصارہ کی عادات، ان کے فیشن اور ان کے طور و طریقوں کو اپنایا، یقیناً وہ ان کی طرح رسوا ہی ہوگا۔ اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ ٹھہرایا اور حضرات صحابہ کرام کو اپنے لیے ایمان اور عمل میں نمونہ قرار دیا اور اس پہ کاربند رہے، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس کتاب سے عزت پانے والے ہیں۔ تو ان قصوں میں اور ان یہود و نصارہ اور مشرکین کے عیبوں کو ذکر کرنے سے مراد اللہ کی یہ ہے کہ ہم لوگ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ولد بنا لیا، اولاد بنا لی، اور ہم یہ سمجھیں کہ سبحان ربنا، ہمارا رب ان عیبوں سے بالکل منزہ اور پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جانا، نہ وہ جانا، وہ ولم یکن لہ، نہ اس کا کوئی برابر احد، وہ اکیلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں ان یہود و نصارہ جو سابقین تھے اور آج کے یہود و نصارہ جو کھلے مسلمانوں کو ان کی اتباع اور ان کے سامنے ان کا فرما بردار ہونے سے بجائے، یہی اس آیت میں عبرت ہے میرے اور آپ کے۔ اے احباب کرام، اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے ملک والوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری رعایا کو یہود و نصارہ کے حقیقت کو جان لینے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان کی اتباع سے منع بھی فرمائے، اور ہمیں قائم رکھے اپنے محبوب سید المرسلین رحمت للعالمین اور آپ کے اصحاب کی اطاعت۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمیں کامیاب ہونے والوں میں سے بنائے، نہ کہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں اے اللہ تو ہمیں خیر اور اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ،
اور آخرت میں وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ بس برادران اسلام، یہی عبرت اور نصیحت ہے اس آیت میں ہمارے لیے۔ اللہ ہمیں اپنے مطیعین بنائے۔ واہ